مانسون کا جان لیوا سپیل، لاہور سمیت پنجاب میں طوفانی بارشوں سے حادثات، 28 افراد کی جانیں چلی گئیں، 90 زخمی ہوئے۔ صرف لاہور میں 12 افراد لقمہ عاجل بن گئے۔ ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب گھر کی چھت گرنے سے 5 افراد جان سے گئے۔ رائے اور مومن آباد چھتیں گرنے کے واقعات میں 3 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فیصل آباد میں 8، شیخوپورہ میں 3، اوکاڑا میں 2 افراد جان سے گئے۔ بہاول نگر میں چھت گرنے اور کرنٹ لگنے سے 3 بچوں کی موت ہوئی۔ بارش نے لاہور شہر کو ڈبو دیا۔ شاہدرہ میں شہری موٹر سائیکل سمیت سیوریج کی مین ہول میں گر گیا۔ علی پور بارش سے برساتی نالوں میں طغیانی۔ گلگت بلتستان میں بھی شدید بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ۔ قراقرم ہائی وے تتا پانی کے مقام پر بند، متعدد گاڑیاں پھنس گئی۔ ہر 2 ماہ بعد وزارتوں کی کارکردگی کو جانچا جائے گا۔ اچھی کارکردگی دکھانے والی وزارت کو شاباش، ضرورت پڑنے پر تعدیبی کارروائی بھی ہوگی۔ کسی کو بھی جھوٹا تاثر پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا صرف کارکردگی اور قوم کی خدمت ہی ترجیح ہے، جو معیار پر پورا اترے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہوگا۔ وزیر اعظم کا سوات واقعے پر افسوس کا اظہار، بولے بدقسمتی سے بارشوں سے کئی جانیں ضائع ہو گئیں۔ قسمتی سے بارشوں میں کئی جانیں ضائع ہو گئیں اور پورے پاکستان میں، لیکن خاص طور پر سوات میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا وہ انتہائی دل خراش واقعہ تھا۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ الائنس پہ آ جائے اور ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے، وہ ہمارے ساتھ الائنس میں نہیں آ سکے۔ ان کو اگر کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور الامین اس کا ایز اے پولیٹیکل ایڈورسری اس کا رسپانس کرتے، یہ اس کا رائٹ ہے، اور پالیٹکس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ الائنس میں آ جائیں۔ مولانا کا اگر کوئی بیان آ جاتا ہے تو سیاسی طور پر اس کا جواب دینا علی امین گنڈاپور کا حق ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ آپسی اختلافات ٹھیک نہیں، سب کو ذاتی انا پس پشت ڈالنا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے عہدیداران کا اعلان، محمود خان اچکزئی چیئرمین، علامہ راجہ ناصر عباس وائس چیئرمین مقرر، اسد کیسر سیکرٹری جنرل، صاحبزادہ حامد رضا سیکرٹری اطلاعات نامزد۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا تحریک تحفظ آئین پاکستان میں کئی جماعتوں کے اہم رہنما شامل ہیں۔ تحریک آئین کی بالادستی عدلیہ اور جمہوریت کے تحفظ کی جدوجہد کرے گی۔ ریاست مخالف سوشل میڈیا سرگرمیوں کا الزام، علیمہ خان کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور زون نے نوٹس جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو آج صبح 11:30 بجے پیش ہونے کی ہدایت، عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ ملک میں ایسا پٹ سیاپا پروگرام بھی چل رہا ہے جس کا کوئی اختتام ہی نہیں۔ مجھے کبھی کبھار تو لگتا ہے کہ ساس بہو کی لڑائی ہے، یہ عجیب ہی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ علیمہ باجی روز آ کر ایک نئی کہانی سنا دیتی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا علیمہ باجی نے کل آ کر بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا کریں۔ خیبر پختونخوا میگا کرپشن سکینڈل میں مزید سنسنی خیز انکشافات، لگژری گاڑیوں اور جائیدادوں کی تفصیلات، تصاویر اور ویڈیوز منظر عام پر آ گئیں۔ 25 ارب کے اثاثے منجمد، آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں اہم گرفتاریوں کا امکان۔ نیب نے 40 ارب روپے کرپشن انکوائری کو باضابطہ تفتیش میں تبدیل کر دیا۔ کرپشن سکینڈل میں ملوث ملزم کنڈکٹر محمد ایوب کی عبوری ضمانت مسترد، نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کا انعقاد مکمل ممکن بنایا ہے۔ سینٹ انتخابات اور حلف برداری آئینی تقاضے ہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سینٹ انتخابات کو ممکن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ رجسٹرار کو خط لکھ دیا، کہا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ آرٹیکل 255 کے تحت کسی شخص کا انتخاب کریں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے منتخب اراکین کو مخصوص نشستوں پر حلف دلائیں۔